بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج سدی پیٹ، ڈگری سال اول کے طلباء طالبات کے لیے سبق حکایات از مظہر الخاولہ کی چند منتخب حکایات کا درس پیش کروں گا۔ پہلے مصنف کا مختصر تعارف اور پھر حکایات کا درس حاصل ہوگا، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو مظہر علی خاں ولا ان کا تخلص ہے، ان کا اصل نام مرزا لطف علی خاں، لیکن مشہور وہ مظہر علی خاں سے مشہور ہوئے۔ کہتے ہیں ان کے والد کا نام سلیمان علی خاں تھا اور وداد تخلص تھا۔ ان کے والد بھی فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ ان کا وطن دہلی کے رہنے والے تھے۔ مظہر علی خاں کے بارے میں ہے کہ وہ فارسی، سنسکرت اور ہندی کے بڑے عالم تھے، یعنی فارسی زبان، سنسکرت زبان، ہندی زبان اور اردو زبان، گویا کہ چاروں زبانوں پر ان کو قدرت تھی۔ جیسا کہ انہوں نے ان کے کارنامے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سنسکرت سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سنسکرت سے اور فارسی سے انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، تو ترجمہ کرنے کی ان کی اچھی صلاحیت تھی۔ کہتے ہیں مرزا جان تیش اور مصحفی کے شاگرد تھے۔ مصحفی جو ہے غلام حمدانی مصحفی، لکھنؤ کے بڑے شاعر، ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم ہوا، انگریزوں نے قائم کیا تھا 1800 میں۔ 1800 عیسوی میں لارڈ کرزن نے یہ کالج قائم کیا تھا، جس کے کالج کے سربراہ جو ہے ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ تو یہ کالج کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ جو انگریز افسران آتے تھے اس زمانے میں، انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، اور ہندوستان میں جو انگریز آیا کرتے تھے ان کو یہاں کی زبان سیکھنی پڑتی، کیونکہ وہ آفیسر تھے، تو ان کو جو ہے اپنی رعایا کی زبان سیکھنی ضروری تھی، تاکہ وہ سمجھ سکیں، ان کے مسائل کو سمجھ سکیں، واقف ہو سکیں۔ تو ان کو اردو زبان سکھانے کے لیے یہ کالج کا قیام ہوا تھا۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کو اردو سکھانے کی کیا ضرورت ہوتی، انگریزی جانتے ہی تھے۔ جی ہاں، وہ انگریزی جاننے کے باوجود ان کو اردو سیکھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اردو جو ہے اس وقت پورے ملک کی زبان تھی۔ آزادی سے پہلے اس ملک کی زبان جو ہے اردو تھی، اور آج بھی اردو پورے ہندوستان میں بولتے ہیں۔ گرچہ لکھنے میں جو ہے لوگ اپنے اپنے رسم الخط میں لکھتے ہیں، لیکن بولنے کی زبان دیکھیے تو عام بول چال کی زبان وہ اردو ہی ہے۔ اس کو جو ہے کوئی دیوناگری رسم الخط میں لکھتا ہے، کوئی اور دوسرے خط میں، لیکن بول چال کی عام پورے ہندوستان میں لیا جائے تو وہ اردو ہے۔ مغلیہ سلطنت کی جب حکومت تھی اس وقت جو ہے زبان جو ہے فارسی تھی۔ فارسی کے بعد عوامی زبان کی حیثیت سے فارسی زبان سرکاری زبان تھی، لیکن عوام بول چال میں یہ اردو استعمال کی جاتی تھی، اور اس کے بعد گویا کہ اردو ہی جو ہے عام بول چال کی زبان رہی، اور انگریزوں نے بھی 1831 میں اردو کو جو ہے پورے ملک کی سرکاری زبان قرار دیا۔ تو اس اعتبار سے ان کو اردو کا سیکھنا ضروری ہوا کرتا تھا۔ دستاویز میں اور بول چال میں اور خط و کتابت میں، درخواست میں لکھنے میں، رجسٹری وغیرہ میں، سارے میں اردو زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ وہاں کالج قائم ہوا، تاکہ ان افسران کو ٹریننگ دی جائے اور ان کو جو ہے اردو زبان لکھنے پڑھنے سکھایا جائے۔
تو جب کالج قائم ہوا تو پورے ملک سے گویا کہ اہل علم کو گویا کہ وہاں بلایا گیا اور جو ہے ان کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جو لوگ وہاں جاتے انٹرویو میں کامیاب ہوتے ان کو جو ہے وہاں فورٹ ولیم کالج میں جگہ ملتی اور وہ اردو پڑھاتے بھی اور اس کے لیے نصاب تیار کرنا، کیونکہ اس زمانے میں اردو میں ویسی کتابیں نہیں تھیں، فارسی میں کتابیں تھیں یا سنسکرت میں تھیں، تو فارسی کتابوں کا ترجمہ عام فہم زبان میں، تاکہ جو ہے مبتدی یعنی ابتدان جو پڑھنا سیکھ رہا ہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، جو بالکل ابتدائی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آسان زبان استعمال کی جاتی ہے۔ تو آسان زبان میں کتابیں لکھنے کا گویا کہ ابتدا جو ہے فورٹ ولیم کالج سے ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے فورٹ سینٹ جارج کالج مدراس میں قائم ہوا۔ انگریزوں نے 3 کالج قائم کیے، ایک تو کلکتہ میں اور مدراس میں فورٹ سینٹ جارج کالج اور دہلی میں دہلی اردو کالج۔ بہرحال تو یہاں ان کو جگہ ملی اور یہاں انہوں نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ یہاں 5 کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ 5 کتابیں ہیں جن کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں مادھونل اور کام کنڈلا، یہ موتی رام کبیشر یا کچھ نام ہے، ان کی ہندی کتاب کا ترجمہ کیا، جو ترجمہ 1802 میں ختم ہوا۔ 1801 میں یا 1800 میں یہ کام شروع ہوا ہوگا، 1800 میں کالج کا قیام ہوا۔ اسی طرح حفظ گلشن، یہ ناصر علی خان کی فارسی کتاب کا ترجمہ ہے، یہ بھی جو ہے 1802 میں ختم ہوا، کیونکہ کافی سرعت کے ساتھ کافی جلدی وہ ترجمہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بیتال پچیسی، بیتال نامے ایک شخص کی 25 کہانیاں سنسکرت میں لکھی گئی ہے، پھر کسی نے برج بھاشا میں، یعنی اردو کہتے ہیں یا تو برج بھاشا جو آگرہ وغیرہ کے علاقے میں بولی جاتی تھی، یعنی مشرقی یو پی میں، اور اسی طرح مغربی یو پی میں کھڑی بولی۔ تو برج بھاشا میں وہ کتاب لکھی ہوئی تھی، ولا نے جو ہے برج بھاشا سے اردو میں ترجمہ کیا۔ تو اصل میں اردو کا ماخذ یا تو برج بھاشا ہے یا کھڑی بولی ہے۔ تو رسم الخط کا فرق ہوا کرتا تھا، بول چال میں برج بھاشا ہو یا کھڑی بولی ہو اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن اردو میں اس کو ترجمہ کیا گیا۔ اسی طرح تاریخ شیر شاہ جو ہے سہسرام کا، بہار کا ایک بہت بڑا جو ہے بادشاہ گزرا، جس نے جو ہے ہمایوں کو تخت سے ہٹا کر کے حکومت کی، 5 سال حکومت کی، پھر اس کے جانشین نے کچھ دن حکومت کی، تو بہت بڑا منتظم تھا، اور اس نے جو ہے انتظام کے ہندوستان میں انتظام کے جو اصول بنائے، آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تاریخ شیر شاہی جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے فارسی سے اردو میں کیا، یہ ترجمہ کہہ رہے ہیں کہ 1805 میں ختم ہوا۔ اسی طرح جہانگیر نامہ، تو اس کے جہانگیری کے حصے کا ترجمہ کیا، تو اس کے جہانگیری۔ اسی طرح بابر نامہ ہے، اس کو تو اس کی بابری بھی کہتے ہیں۔ بابر نے خود جو ہے اپنی گویا کہ حالات زندگی لکھی ہے، اور تو اس کے جہانگیری جو ہے دوسرے نے لکھی ہے اس کے نام سے۔ تو اس طرح انہوں نے گویا کہ فورٹ ولیم کالج میں رہ کر کے، کلکتے میں رہ کر کے انہوں نے 5 کتابوں کا ترجمہ کیا۔ کہتے ولا کا ایک دیوان بھی اردو میں ہے مگر نایاب ہے، گویا کہ شاعر بھی تھے اور اچھے نثر نگار، ترجمہ نگار اور مصنف تھے۔ ابھی جو حکایتیں ہیں وہ حکایتیں حفظ گلشن سے لی گئی ہیں، یعنی ناصر علی خان کی کتاب فارسی کتاب ہے اس سے لی گئی ہیں۔ یہ قدیم حکایتیں ہیں۔ آپ آج بھی جو ہے جو کہانیاں آپ کو درسی کتاب میں ملتی ہیں، بچوں کے درسی کتاب میں، وہ قدیم حکایات سے لی جاتی ہیں۔ یہ حکایتیں یہ سینہ بسینہ یا جو ہے قدیم زمانے سے لکھ کر کے قدیم کتابوں میں ہے، اس کو پڑھ کر کے اردو والے، ہندی والے، انگریزی والے اس کو جو ہے کہانی پیش کرتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو یہ وہ تمام کہانیاں ہیں جو آپ کو مثلاً آپ دیکھیں گے کہ 2 یار جو کہانی ہے، یہ آپ کو اردو کے 2 جماعت کی کتاب میں ہے۔ اسی طرح جو ہے انگریزی میں بھی یہ کہانی موجود ہے۔
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل ماخذ ہے حکایات جو ہے یہ ہماری قدیم کہانیوں کا اصل ماخذ ہے. اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آج بھی کہانیاں لوگ کہتے ہیں. گویا کہ زبان بدل کر کے اور اسلوب بدل کر کے اور انداز میں تھوڑی تبدیلی کر کے الفاظ میں تھوڑی تبدیلی کر کے وہی کہانیاں آج پیش کی جاتی ہیں. تو گویا کہ اصل ماخذ جو ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اس لحاظ سے حکایات ہمارے قدیم گویا کہانیاں ہیں اور اس سے بڑی حکمت اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں. کہانی جو بیان کرتے تھے حکایات بیان کرتے تھے یعنی حکایت میں نے جو نقل کی ہوئی یعنی پچھلے زمانے میں جو واقعات تھے اس کو نقل کیا اس کو حکایات کہتے ہیں. تو اس میں جو عبرت و نصیحت ہوا کرتی تھی. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر قصے کے بعد ہر کہانی کے بعد جو ہے اس کا جو سبق آموز پہلو ہے اس سے جو ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس سبق کو خود جو ہے مصنف نے بیان کیا ہے. تو گویا کہ ہماری عبرت کے لیے ہماری نصیحت کے لیے اور ہم بہتر طور پر زندگی گزار سکیں زندگی میں ٹھوکر نہ کھائیں ناکامی نہ ہو ناکامی سے بچنے کے لیے یہ حکایات جو ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ہم جو بھی کہانیاں پڑھتے ہیں جو ناول پڑھتے ہیں جو افسانہ پڑھتے ہیں وہ یوں ہی نہیں اس میں جو ہے بہت ساری جو ہے ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. لکھنے والا جو ہے اس انداز میں لکھتا ہے تاکہ جو ہے خیر کا پہلو واضح ہو جائے اور شر سے انسان نفرت کرے برائی سے جو ہے نفرت کرے اور بھلائی کو اختیار کرے. یہ جو ہے ہر مصنف کا مقصد ہوتا ہے چاہے آپ اردو زبان میں پڑھیں چاہے ہندی میں پڑھیں. البتہ بعض خود جو ہے بے راہ رو ہوتے ہیں بعض مصنف وہ خود جو ہے صحیح راستے پہ نہیں ہوتے اور دوسروں کو صحیح راستہ بتانا نہیں چاہتے. لیکن جو اچھے مصنف ہوتے ہیں وہ جو ہے بھلائی کا راستہ بتاتے ہیں. بہرحال تو ہم اب حکایات شروع کرتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنف میں تو ان کا شمار نہیں ہوتا مظہر علی خان. لیکن آپ کے میر امن وہ بھی دہلی کے تھے وہ بھی جو ہے وہاں گئے اور فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنفوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میر امن جن کی مشہور کتاب ہے باغ و بہار وہ ٹھوس زبان میں دہلوی زبان میں لکھی گئی ہے. 4 درویش کا قصہ ہے جس کو قصہ 4 درویش بھی کہتے ہیں اور وہ ادب عالیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ ترجمہ ہے وہ بھی انہوں نے فارسی سے ترجمہ کیا ہے لیکن اردو میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور آپ لوگ ہو سکے تو آئندہ جماعتوں میں اس کو پڑھیں گے بھی قصے 4 درویش. تو یہ میر امن بھی اس کے وہاں کے مصنف ہیں فورٹ ولیم کالج کے بہت مشہور ہوئے. اسی طرح حیدر بخش حیدری جنہوں نے بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں وہ بھی مشہور ہوئے. ان کا ایک مضمون جو ہے انٹر میں پہلے پرانے نصاب میں تھا آرائش محفل سے انہوں نے لی گئی تھی حیدر بخش حیدری کی جس میں جو ہے ایک بادشاہ کی قربانی کا ایک بادشاہ کے لیے جو ہے ایک شخص جو ہے اپنی قربانی پیش کرتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتا ہے. اس طرح کی واقعہ ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ اردو کی ادب کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کی بھی ایک اہمیت ہے. اس کی ایک تاریخ ہے اور اس کی ادبی خدمات جو ہے تاریخ ادب اردو میں موجود ہے. تو حکایات شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ. شکم منے پیٹ اور بدن کے اعضاء عضو کی جمع اعضاء یعنی حصے اجزاء جیسے ہاتھ ہے کان ہے پاؤں ہے منہ ہے ناک ہے یہ سب اعضاء ہے. تو اس کا مباحثہ بحث کی جمع مباحثہ بحث کے جمع مباحثہ نہیں بلکہ مباحثہ آپس میں بحث کرنے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے شکم اور اعضائے بدن آپس میں جو ہے گویا کہ لڑنے لگے. کیا کہتے ہیں اعضائے بدن کہ تیرے لیے کرتے ہیں اور تیرے واسطے یہ سب دکھ بھرتے ہیں. ہمیں اس سے کیا فائدہ اور تجھ سے کیا نفع آخر کو سب نے یہ ٹھہرایا. یعنی جو کچھ جاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے ہاتھ پاؤں سب گردش کرتا ہے سب محنت کرتا ہے اور کھاتا ہے پیٹ دانہ پیٹ میں جاتا ہے. تو ہاتھ کو کیا فائدہ ہوا بھائی
پاؤں کو کیا فائدہ ہوا، دانت کو کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا کہ تمام اعضاء نے یہ گویا کہ تمثیلی کہانی ہے، یہ حقیقی کہانی نہیں ہو سکتی ہے بلکہ تمثیلی کہانی بیان کی ہے۔ حکایت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرور نہیں کہ واقعہ پیش آیا ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور تمثیلی جو پچھلے لوگوں نے کہا ہو، تو تمثیلی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز کو مثال بنا کر پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دانت ہے، حلق ہے، یہ جو ہے بولتا نہیں ہے، تو اس کو جو ہے ایک طرح کی تمثیل، جیسا کہ آپ صبرس پڑھیں گے، وہ بھی تمثیلی کہانی ہے۔ تو تمام اعضائے بدن کہنے لگے تیرے لیے کرتے ہیں اور تیرے واسطے یہ سب دکھ بھرتے ہیں، یعنی تیرے لیے کام کرتے ہیں اور طرح طرح کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ اور تجھ سے کیا نفع؟ اس کام سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور تجھ سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ آخر سب لوگوں نے ٹھہرایا یعنی یہ فیصلہ کیا۔ ہاتھ نے کہا کہ آج نوالا نہ اٹھاؤں گا، دیکھوں تو کیوں کر کھاتا ہے۔ ہاتھ جو ہے نوالا اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دہن نے یعنی منہ نے جو ہے کہا میں ہرگز لقمہ حلق کے نیچے نہ اتاروں گا، دیکھوں کس طرح سے تو بھرتا ہے۔ دانتوں نے کہا ہم روٹی نہ چبائیں گے، دیکھیں تو کس طور ہضم کرتا ہے۔ اسی طرح گویا کہ ہاتھ، پاؤں، دانت سب جو ہے اپنے اپنے کام سے انکار کر دیا۔ غرض سب نے اسی عہد پر، اسی وعدے پر عمل کیا اور غذا کے پہنچانے میں مدد نہ کی، یعنی پیٹ تک غذا پہنچانے میں جو ہے مدد نہیں کی، پیٹ کی مدد نہیں کی۔ تب بیچارے شکم نے صبر و شکیبائی کا اختیار کی۔ تو کیا کرتے؟ پیٹ جو ہے براہ راست جو ہے غذا اپنے بندہ داخل نہیں کر سکتا، تو اب کیا کرتا بیچارہ؟ تو صبر کیا۔ کیا ہاتھ سے مجبور تھا کہ ہاتھ کے ذریعے غذا پیٹ میں پہنچے گی، ہاتھ نے انکار کر دیا۔ کہہ رہے جب یوں ہی 2-3 روز گزرے تو سب اعضاء سست ہو گئے، یعنی صرف پیٹ کو ہی جو ہے نقصان نہیں پہنچا بلکہ تمام اعضاء جو ہے سست ہو گئے، کسی میں کچھ سکت نہ رہی، ہمت نہیں رہی، اور خشکی بدن کے پوست پر ظاہر ہوئی، یعنی بدن کے چمڑے پر خشکی ظاہر ہونے لگی، اور ہاتھ، پاؤں، حلق، منہ، آنکھ، کان سب جو ہے سب کمزور ہو گئے، سب سست پڑ گئے۔ تب جو ہے ان کو احساس ہوا کہ اب ہم فائدہ نظر آیا۔ بعض لوگوں کو فائدہ نظر نہیں آتا، ہمارا کیا؟ ہم جو ہے سماج میں رہتے ہیں، ہم ایک آدمی ہیں، ہم نقصان کر دیں، ہم قانون توڑ دیں، اس سے کیا نقصان پڑتا؟ اتنے لوگ ہیں، ایک ہمارے ہی ہے کیا؟ ایسا سوچتے۔ تو اسی طرح اگر سماج میں ایک آدمی سمجھے ہم جو ہے کچرا یہاں پھینک دیں گے روڈ پر، تو ہم اکیلے نہ پھینکیں، ایک اکیلے سے کیا ہوگا؟ لیکن ایک کا دیکھ کے دوسرا کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہاں گندگی ہوگی اور پھر سب کا نقصان ہوگا۔ آج کیا کرونا سے سب ڈر رہے ہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو پڑتی، اس لیے جو ہے سب کا، تمام جو ہے سماج کے ہر فرد کا صحت مند ہونا ضروری ہے، ہر شخص کا جو ہے بہتر ہونا ضروری ہے، ہر شخص کا انصاف پسند ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک کام چور ہوگا تو اس کا نقصان تمام کو اٹھانا پڑے گا۔ تو کہہ رہے ہیں فائدہ قصے کا یہ ہے کہ سب نوکروں کے تئیں لازم ہے کہ اپنے ولی نعمت، یعنی جو نعمت سے نوازتا ہے، اپنے مالک کی ذلت کے روادار ہوں، اور اپنے سردار کے تئیں نظر دشمنی سے نہ دیکھیں کہ خرابی ان کی ہے۔ یہ قدیم زبان ہے، مطلب یہ ہے کہ جو مالک ہے، اب اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو ہم نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہوگا، یا جو ہے یہ سوچیں کہ ہیڈ ماسٹر کچھ بھی نہیں کرتا، ہم جو ہے پڑھا رہے ہیں، تو اگر نہیں پڑھائیں گے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح گھر میں اگر یہ سمجھے کہ ہم کام کر رہے ہیں، دوسرا نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح جو معاملہ نظام خراب ہو جائے گا اور سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جس طرح ایک اعضا اگر اپنا کام چھوڑ دے تو دوسرے اعضا کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں بنی آدم کو یا مسلمانوں کو جو ہے کہا کہ ایک مومن
جو ہے تمام مومن آپس میں جو ہے ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، زخم ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے، تو پورا جسم جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور رات میں اسے نیند نہیں آتی، اور پورا جسم جو ہے تکلیف مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ حال جو ہے حدیث میں جو ہے مومنوں کو ایک جسم سے تعبیر کیا ہے، جس طرح ایک جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورے جسم کو قرار نہیں ملتا۔ اسی طرح گویا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپس میں جس سماج میں رہ رہے ہیں، جس جگہ بھی رہ رہے ہیں، مل جل کر ہم کام کریں تو ہی جو ہے سب کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ جو ہے سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوسری حکایت ہے خر اور دہقان۔ خر کے معنی گدھا، اور دہقان کہتے ہیں دیہاتی کو۔ کہتے ہیں ایک گدھے نے ایک روز شیر کی کھال پہنی اور اپنا نام شیر رکھا۔ غرض اسی وجہ سے ہر روز جنگل میں گزرا۔ ایک روز ایک گنوار کا اس جنگل سے گزر ہوا اور اس کے پاس آیا۔ گنوار گزر رہا تھا تو وہ گدھا جو شیر کی کھال پہنے ہوا تھا وہ اس کے پاس آیا۔ گدھا جس طور وحشیوں کو ڈراتا تھا، یعنی دوسرے جنگلی جانوروں کو ڈراتا تھا شیر کہا کر کے، اسی طرح گنوار کو بھی ڈرانے لگا۔ تو یہ دیہات کا یہ شخص تھا گنوار کا مطلب دیہات کا رہنے والا، ٹھیک ہے، تعلیم نہ ہو اس لیے کہہ رہے ہیں گنوار، یا یہ کہیں کہ دہقان اور گنوار دونوں کہا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اے خر، اے گدھا، تو شیر کی کھال پہن کے بیچارے وحشیوں کو ڈراتا ہے، لیکن میں دونوں کانوں سے اور تیرے ہاتھ پاؤں سے تجھ کو پہچان چکا ہوں، کیونکہ گدھے کی کان جو اوپر کھڑی رہتی ہے اور ہاتھ پاؤں اس کے پتلے ہوتے ہیں، شیر کی طرح پنجہ نہیں ہوتا، کیونکہ گدھا جو ہے وہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور نہیں ہے، وہ تو گھاس کھانے والا اور جو ہے جانور ہے، دانہ کھانے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے پاؤں سے پہنچا چکے، پاؤں تو نہیں بدل سکتے۔ تو کہا میں دونوں کانوں اور تیرے ہاتھ پاؤں سے تجھ کو پہچان چکا ہوں، کیوں تو مجھ کو بازی یا فریب دیتا ہے، یعنی دھوکہ، اور بازی میں نے کھیل، مذاق اور دھوکہ دیتا ہے۔ اتنا کہا اور غصے ہو کر ایک لٹھ اس کے سر پر پھرا کر مارا، یعنی لاٹھی گھما کر کے ایک لاٹھی جو ہے اس کے سر پر مار دیا، سر اس کا پھٹ کر بھیجا نکل پڑا، اتنے زور سے مارا، گنوار ہی تھا دیہات کا بہت مضبوط، ایک ہی لاٹھی میں جو اس کا بھیجا نکل پڑا اور بے ہوش ہو کر زمین میں گرا۔ تو اس کو ہوشیاری کی سزا مل گئی۔ آپ کہیں گے یہ کہانی جو ہے ہم نے ہندی نظم میں پڑھی، گدھا ایک تھا موٹا تازہ، بن بیٹھا جنگل کا راجا، کہیں سن کا چمڑا پایا چٹ ویسا ہی روپ بنایا، ہم نے ہندی گویا کے پوئم میں پڑھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اصل مستند جو ہے یا ماخذ قدیم جو ہے کہانیاں قدیم کتابیں ہیں، وہ اصل ماخذ ہوتی ہیں، اور اسی سے لوگ جو ہے کہانیاں نقل کرتے ہیں اور جو ہے دوسری زبانوں میں بیان کرتے ہیں، اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے کہتے ہیں۔ لیکن اصل کہانی کے کہنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، جیسے پنچتنتر ہے، پنچتنتر کی کہانی سنسکرت کی کتنی قدیم کہانی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے عربی زبان میں ہوا کلیلہ دمنہ کے نام سے، اور آج جو ہے اسی سے جو ہے پوری زبان میں، انگریزی زبان میں اور دوسری زبانوں میں ہو رہا ہے، اور عربی زبان میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں اصل لکھا گیا ہے، لیکن سنسکرت نہیں ہے، لیکن عربی میں موجود ہے۔ عربی والے بولے بھی ریفریشر کورس میں کہ لوگ کہتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس وہ ثبوت ہے، یعنی عربی زبان جو ہے ایسی زبان ہے جس کا جو بالکل تازہ زبان ہے اور جس کے ماخذ موجود ہیں، جس کی لائبریریاں، جس کی قدیم جو ہے کتابیں موجود ہیں۔ بعض سنسکرت کتابیں ہیں جو ناپید ہیں، صرف تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ بہرحال تو یہ کہانی بھی ایسی ہے جو ہم نے گویا کہ پڑھی ہے ہندی پوئم میں۔ فائدہ قصے کا یہ ہے کہ جو حوصلہ ہوئے کہہ رہے ہیں، جو حوصلہ ہو اتنا ہی کام کرے اور اپنی حد سے زیادہ نہ بڑھے، جتنا حوصلہ ہے جتنا کر سکتے ہیں وہی، دھوکہ نہ دیں۔ یہ تو دھوکہ بازی ہے، شعبدہ بازی ہے، جال سازی ہے، تو دھوکہ بازی کی سزا تو ملتی، تو اس نے دھوکہ دے کر ڈرانا شروع کر دیا۔
اسی طرح آپ کو ایک کہانی سنیں پنچ تنتر کی، کہ سیال جس کو گیدڑ کہتے ہیں، گیدڑ کو جو ہے پنچ تنتر میں کہانی ہے، اردو میں میں نے پڑھی، میرے پاس کتاب بھی ہے، کہ گیدڑ کو جو ہے بہت بھوک لگی، جنگل میں پریشان ہو کر کے جو ہے وہ شہر آیا کہ شہر میں کچھ مل جائے۔ شہر جیسے پہنچا بیچارہ کہ جتنے کتے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے اس کو جو مارنے کے۔ کتے کی عادت ہوتی ہے دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتے، تمہارا سیال کو گیدڑ کو کیا برداشت کرتے، وہ کتے جو ہے تمام شہر کے کتے اس کو دوڑانا شروع کر دیے۔ اب بیچارہ بھاگا، بھاگتے بھاگتے جو ہے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس میں گھس گیا۔ وہ رنگریز کا گھر تھا، وہاں جو ہے کپڑے رنگے جاتے تھے، بڑے ٹب میں جو ہے رنگ رکھا ہوا تھا، بلو رنگ اتفاق سے، ادا رنگ، اس میں جو ہے نیلا رنگ تھا، اس میں جو ہے وہ کود گیا چھپنے کے لیے۔ اب اس میں گیا تو ایک دم اس کا کلر چینج ہو گیا، ایک تو بھوک تھی، کسی طرح بھاگا، تب جب بالکل بلو ہو نیلا کلر ہو گیا۔ اب جب وہ پہنچا جنگل تو تمام جنگلی جانور اس کو دیکھ کر کے ڈرنے لگے، یہاں تک کہ ہاتھی ہے، شیر ہے، سب ڈرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ ڈرو مت، میں تمہاری جو ہے حفاظت کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنی دھاک جما دیا اور سارے جانوروں میں گویا کہ اس کو برتری حاصل ہو گئی۔ لیکن جب دیکھا کہ ایک دن جو ہے ادھر سے پورے سیال، پورے جو ہے گیدڑوں کی فوج آ رہی تھی، سب ہو کر کے جو ہے چیخ رہے تھے۔ اب اس سے رہا نہیں گیا کیونکہ کس کے تمام دوست آ رہے تھے، تو یہ بھی جو اسی کے آواز ملا کے ہو کرنا شروع کر دیا۔ تب جو ہے ہاتھی، شیر سب کو ارے یہ تو سیال ہے، یہ تو گیدڑ ہے، یہ ہم کو اتنے دن دھوکہ دے کے جو ہے ہمارا سردار بنا رہا، سب دوڑے اس کے اوپر۔ تو اس طرح کی کہانی آپ کو ملتی ہے۔ اب ایک اور کہانی، یہ میں 2 یار ہے، یہ کہانی بھی آپ کو بتایا جیسے کہ ہم دوم کی کتاب میں نے پڑھی تو نہیں پڑھائی ہے، اور سوم کے لاسٹ ایئر کی 3rd میں میرے بچے کی کتاب انگلش میں یہی کہانی تھی۔ 2 یار، 2 دوست سنتے ہیں، 2 یار تھے یعنی 2 دوست تھے کہ آپس میں کمال دوستی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دل ہونا خوب ہے، یعنی ہم دونوں ایک دل ہیں، ایک جان 2 قالب کہتے ہیں کہ 2 جسم ہیں لیکن دل ایک ہی ہے۔ اگر کوئی دشمن سر پر ہمارے آوے تو ہاتھ اس کا نہ پکڑے، یعنی کوئی دشمن آئے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے ہماری حفاظت کرنا، اس طرح جو ہے دوستی کا وعدہ کیا۔ تو دوست کی پہچان جو ہے مصیبت کے وقت ہوتی ہے۔ کہ ایک دن شہر کے باہر کچھ کام کرتے تھے کہ قضا کارین آخرکار ایک ریچھ جنگل میں نمودار ہوا۔ جنگل سے جا رہے ہوں گے، اس زمانے میں راستہ جو ہے خطرناک ہوا کرتا تھا، اس طرح روڈ نہیں ہوا کرتے تھے، جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ریچھ جو ہے جنگل سے نکلا، ان دونوں میں جو چست چالاک تھا درخت پر چڑھ گیا۔ ایک دوست جو ہے درخت پر چڑھ گیا ڈر سے، اور دوسرا بیچارہ جان کے ڈر سے مانند مردے کے زمین کے اوپر لیٹ گیا اور دم چرایا، یعنی دم ساتھ کر سانس روک کر کے وہ جو ہے لیٹ گیا، کیونکہ اس کو چڑھنا نہیں آتا تھا، اس واسطے کہ ریچھ مردے کو ایذا نہیں دیتا۔ ریچھ کی عادت ہوتی ہے بھالو کی کہ وہ جو ہے مردے کو کچھ نہیں چھڑتا۔ آخر اس نے نزدیک اس کے پہنچ کر سونگھا، جب کہ کچھ حصے حرکت اس میں نہ دیکھی، جانا کہ مردہ ہے۔ پھرا اور راہ جنگل کے لیے۔ ایک دوست تو درخت پہ چڑھ گیا اور دوسرا جو ہے دم ساتھ کر کے اسی طرح مردہ کی طرح لیٹ گیا۔ تو اس طرح جو ہے بھالو واپس چلا گیا۔ اس دم یار اس کا درخت سے نیچے اتر کر آیا اور کہنے لگا، اے یار، ریچھ تیرے کان میں کیا کہتا تھا؟ یعنی سونگھنے گیا تھا تو سمجھا یہ کچھ کہہ رہا۔ اس نے کہا، مجھ سے یہ کہتا تھا کہ ایسے بے وفا یار سے دوستی نہ کیجیے، یعنی جو وقت پر ساتھ چھوڑ دے، اس کو بھی ساتھ لینا چاہیے، دونوں مقابلہ کرنا چاہیے، نہیں کہ اکیلے جو ہے وہ درخت پر چڑھ گیا۔ کا فائدہ قصے کا یہ ہے کہ جو کوئی اپنے قول قرار پر ثابت نہ رہے
اپنے وعدے پر ثابت قدم نہیں رہے، اپنے وعدہ کو نہ نبھائے، ساتھ اس کے دوستی رکھنی نہایت بیوقوفی ہے، نہایت نادانی ہے۔ یعنی جو اپنی بات پر جو ہے ایک مرتبہ آزما لیا کہ وہ وعدے کا پکا نہیں ہے، تو اب ایسے آدمی سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ جو وعدہ خلافی کرے تو ایسے دوست کا اب اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے دھوکے میں دھوکہ کھاتے ہیں، ایک مرتبہ جو دھوکہ کھایا ہے دوبارہ دھوکہ کھانے کی خواہش ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوست کو آزما کر کے جو ہے دوستی کرنی چاہیے۔ نہیں ہوتا، ہر دوست نہیں ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ہوتا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو ایسے دوست سے فائدہ نہیں جو اپنے دوست کی مدد نہ کرے بلکہ مصیبت کے وقت جو ہے الگ ہو جائے۔ اسی طرح لقمان حکیم اور اس کا دوست۔ لقمان حکیم بہت مشہور جو ہے دانا شخص ہے، جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، زمانے جاہلیت کہہ لیجیے، اسلام سے پہلے کا زمانہ، اس زمانے کا ہے، ایک عقل مند شخص ہے۔ اس نے جو ہے توحید کی تعلیم بھی دی، اس لیے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ نبی نہیں تھے لیکن ایک وہ کہ دانشور شخص تھے، جو آج دانشور، آج لوگ جو ہے اپنے کو دانشور کہتے ہیں اور جو ہے دوسرے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ایک عظیم شخص تھا، جس کو تم حکیم اور جو ہے عقل مند شخص کہتے تھے، اس نے بہت ساری نصیحت کی ہے، اس لیے قرآن نے بھی اس کی نصیحت کو جو بیان کیا ہے۔ سورہ لقمان جو ہے 21 پارے میں ایک پوری سورہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز لقمان حکیم اپنے گھر میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور اپنا تردد اور تفکر بھلاتا تھا، یعنی فکر و غم بھلاتا تھا۔ تو وقت کم ہے اس لیے میں اس کا خلاصہ بیان کر دے رہا ہوں۔ تو بہت بڑا حکیم، بہت بڑا دانا شخص تھا، وہ جو ہے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اس کا دوست آیا اور کہا کہ یہ عجب بات ہے کہ آپ جو ہے اتنے عقل مند ہو کر کے یہ جو ہے لڑکوں کے ساتھ کھیل دھوپ کر رہے ہیں، آپ تو جو ہے بہت حکیم ہیں، شہرت، عالمی شہرت رکھتے ہیں، تو پھر احمقوں کے ساتھ جو ہے کھیل رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو حکیم لقمان نے جو ہے اس کے پاس تیر اور کمان لا کے رکھ دیا، کمان اور دانت جو اس کی رسی ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تار جو ہے، جو دانت ہوتا ہے، وہ اگر ہمیں